بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. استقبال ہے سلسلے دروس قرآن کی ایک اور نشست میں. سورۃ اللہب ہے. لہب کے معنی چنگاری کے ہیں. شعلہ چنگاری اسے لہب کہتے ہیں. اس سورے میں جو ابو لہب تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، اس کی ہلاکت کا بیان ہے. اور اس سورے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا تھا، زیادہ ستاتے تھے، اس میں سے ایک دشمن کا نام اس میں ذکر کیا گیا ہے. ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دشمن کا بھی ذکر نہیں ہے، پھر صرف ایک اسی دشمن کا ذکر کیوں، ایک اسی کافر کا ذکر کیوں؟ اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی گئی ہیں. ایک تو وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے، جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے، کہ ابو لہب کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دشمنی تھی وہ ذاتی دشمنی تھی. یعنی ابو لہب کے پاس بیت اللہ کی دربانی تھی، بیت اللہ کا مال اس کے پاس رہتا تھا، اور یتیموں اور غریبوں پر خرچ کرنے کا جو پیسہ ہوتا تھا اس سے وہ اپنی ضروریات پوری کیا کرتا تھا. جب قرآن مجید نازل ہونے لگا اور اس نے دیکھا کہ بیت اللہ کی تعظیم پر آیتیں اتر رہی ہیں، کعبۃ اللہ کی تعظیم پر آیتیں اتر رہی ہیں، تو اس کو ایک خطرہ ہونے لگا کہ کہیں یہ جو اس کے ہاتھ حکمرانی آئی ہے یہ حکمرانی چلی جائے گی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قبضہ کرنے لگیں گے. لہٰذا اس کو یہ بات ستانے لگی، اور یہ بات اس کی ذاتی دشمنی اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے لگی کہ اس کی حکمرانی اب خطرے میں تھی. یہ بات ابو جہل اور ابو سفیان میں اتنی نہیں تھی جتنی کہ ابو لہب میں پائی جاتی تھی. دوسری وجہ جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے جو انبیاء علیہ السلام نے جو بھی دعوت دی، اس میں سے جو ان کے قریبی رشتہ داروں نے جب جھٹلایا ہے تو اس کا ذکر قرآن مجید نے خاص طور پر کیا ہے. مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو نافرمان تھا اس کا ذکر قرآن نے خاص طور پر کیا اور کہا کہ وہ ہلاک ہو گیا. اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا بھی ذکر، الا امرأتہ قدرنا اس طرح کانت من الغابرین، اس طریقے سے قرآن مجید نے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا بھی ذکر قرآن مجید نے کیا ہے. اور یہ سب یہ بتانے کے لیے کیا ہے کہ حسب نسب اس راہ میں، حسب نسب نبوت میں کوئی کام نہیں دے سکتا. اگر کوئی چیز نبی آنے کے بعد کام دے سکتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی پر ہمیں ایمان لے آنا ہے. اسی وجہ سے ہم اس کے بعد ہی ہماری نیا اور ہمارے جو اعمال ہیں وہ جنتیوں والے ہو سکتے ہیں. اس کے شان نزول کے بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ آپ اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر، صفا پہاڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو میں اس پہاڑ پر کھڑا ہوا ہوں، اگر میں تم سے یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آنے والا ہے اور وہ لشکر مکے پر اب حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا بالکل کریں گے، اس لیے کہ ہم نے ابھی تک آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہے، آپ ہر وقت سچ ہی بولتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اوپر کھڑے ہوئے تھے، اور ابھی آپ چونکہ اوپر کھڑے ہوئے آپ دونوں طرف دیکھ رہے ہیں، اب تو ہم آپ کی بات جھٹلا ہی نہیں سکتے.
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں ڈرانے کے لیے اور خوشخبری دینے کے لیے، لہٰذا تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، تو ابو لہب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار تھا، قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ دینا چاہیے تھا، لیکن وہ سپورٹ دینے کے بجائے اس نے کیا کہا؟ تمام مجمع میں کھڑا ہو گیا، تبا لک الہذا جمعتنا، تیرا ناس ہو، کیا تم نے، تیری بربادی ہو، کیا اس کام کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا ہے؟ اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اس میں پہلے تو ابو لہب کو بد دعا دی گئی اور اس کی بربادی کی دعا کی گئی، اور اس کو جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بربادی کی بد دعا اس نے کی کہ وہ کیا برباد ہوں گے، تو برباد ہو جائے گا، اور اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ اور اس کی بھی جو ہلاکت تھی، اس کی بھی ہلاکت جس طرح ہونی تھی اسی طرح ہوئی، اور اس کی ہلاکت اس طاعون جیسی بیماری میں ہوئی جسے عدسہ کہتے ہیں، اور عرب کے لوگ میں چھوت چات کے چونکہ وہ قائل تھے اس کے قریب بھی کوئی نہیں جاتے تھے، ایسی بیماری میں یہ پڑھ کر دفن ہو گیا، اور اس کی لاش سے ایسی بدبو پھیلی کہ یہاں تک کہ لوگوں نے کسی لکڑی کے سہارے قریب جا کر بھی نہیں، بچے دور ہو گئے، بیوی دور ہو گئی، اور ایک لکڑی کے سہارے اسے ایک گڈھے میں، ایک گھڑے میں ڈال کر اسے دفن کیا گیا۔ یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دشمن کا انجام جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تھا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں، اور خود برباد ہو چکا ہے۔ یہاں پر تبت یدا دو مرتبہ اس کی بربادی کا ذکر کیا گیا، ایک تو اس کی سیاسی قوت کے ٹوٹ جانے کا، یعنی جو اسے سیاسی زعم ہے وہ قوت اس کی ٹوٹے گی، اور دوسرے اس کی ذات کا بھی اس دنیا سے خاتمہ ہو کر رہے گا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی، جو کچھ بھی اس نے کمایا تھا اس کے کچھ کام نہیں آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ بھڑکتے شعلوں والے آگ میں داخل ہوگا۔ ابو لہب بھڑکتے شعلوں والے آگ میں وہ کیا ہوگا؟ داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھوتی ہوئی، جیسے وہ داخل ہوگا اس کی بیوی بھی اسی طرح لکڑیاں ڈھوتے ہوئے داخل ہوگی۔ اس کا مطلب مفسرین نے تو یہ بتایا ہے کہ ابو لہب کی جو بیوی ام جمیل کہلاتی تھی وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اپنے شوہر کے ساتھ برابر کی شریک تھی، اس لیے اس کا بھی ذکر خاص طور پر یہاں کیا گیا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھوتے ہوئے، فی جیدہا حبل من مسد، اپنی گردن میں مونچھ کی رسی لیے ہوئے وہ داخل ہوگی۔ مفسرین نے تو بتایا ہے کہ اگرچہ وہ ایک باعزت گھرانے کی عورت تھی، لیکن اپنی کنجوسی کی وجہ سے ایندھن کی لکڑیاں خود ڈھو کر لاتی تھی، اور بعض مفسرین حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جو کانٹے اور لکڑیاں، کانٹے دار لکڑیاں بچھاتی تھی اس کی طرف اشارہ ہے۔ ان دونوں صورتوں میں لکڑیاں ڈھونے کی جو صفت بیان ہوئی ہے اس صورت میں دنیا کے متعلق ہوئی۔ اور فی جیدہا حبل من مسد، اب اس کی گردن میں مونچھ کی رسی لیے ہوئے ہوگی۔ یہ عورت لکڑیاں ڈھو کر لاتی تھی تو ان کی مونچھ کی رسیوں سے باندھ کر رسی کو اپنے گلے میں لپیٹ لیتی تھی، جس طرح دنیا میں وہ رسیاں اپنی گردن میں رسیاں لپیٹ کر لا کر ان لکڑیوں کو لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی تھی، اسی طرح قیامت میں بھی مونچھ کی رسی لیے ہوئے وہ آئے گی۔ تو اس سورے سے ہمیں سبق ملا کہ کافر جو بھی ہو اس کو آخرت میں عذاب ہونا یقینی ہے۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ مومن کو تکلیف دینا، اسے عذاب دینا، یہ مطلقاً جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن مجید سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔